بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1239 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41 تا 44، 41 to 44۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصطنعتک لنفسی اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واصطنعتک، اور میں نے تمہیں خاص کر لیا ہے، لنفسی، اپنے کام کے لیے، اذهب أنت، جاؤ تم، وأخوك، اور تمہارے بھائی، بھی آیاتی، میری نشانیاں، معجزے لے کر، ولا تنیا، اور تم دونوں سستی نہ کرنا، فی ذکری، میری یاد میں، اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ، بلا شبہ وہ طغى، سرکشی کر چکا ہے، فقولا، پس تم دونوں کہو، لہو، اس سے، قولا لینا، نرم بات، لعلہ، شاید کہ وہ یتذکر، نصیحت پکڑے، او یخشا، یا ڈر جائے۔ ترجمہ یوں ہے، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، میں نے تم کو اپنا نبی بنا کر منتخب کیا ہے۔ دوسری بات، تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ تیسری بات، میری یادگاری میں سستی مت کرو۔ چوتھی بات، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت نکل چکا ہے۔ پانچویں بات، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دی کہ میں نے آپ کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے اور آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منصب کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس منصب کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی دی گئی کہ وہ اور ان کے بھائی ہارون دونوں مل کر فرعون کے پاس جائیں اور خالی ہاتھ نہ جائیں، بلکہ اپنے ساتھ وہ 2 معجزات لے کر جائیں، عصا کا معجزہ اور ید بیضا کا روشن ہاتھ کا معجزہ لے کر جائیں۔ مدین سے واپسی کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون کو حکم دیا کہ وہ مصر سے باہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استقبال کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں کی شہر سے باہر ملاقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا کہ فرعون حد سے نکل گیا ہے اور اس سے سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے بات کرنا۔ نرمی کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا عموماً نصیحت کو قبول کر لیتا ہے یا ڈر تو جاتا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ فرعون حد سے نکل گیا ہے اس لیے اس سے سختی سے بات کرنا، بلکہ یہ کہا کہ اس کے حد سے نکل جانے کے باوجود تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ یہ دعوت کا فطری انداز ہوتا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے نرمی اختیار کیا جائے۔ بعض لوگ سخت لہجہ اختیار کرنے ہی کو کامیابی تصور کرتے ہیں، جو کہ یقیناً ایک بڑی غلطی ہے۔ مخاطب بڑا ہو یا چھوٹا، نرم ہو یا سخت، اچھا انسان ہو یا برا، ہر ایک کے ساتھ نرمی دین کی دعوت کے میدان میں بہرحال ضروری ہے اور مطلوب بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ پہلے پہل تو ان کو فرعون کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر فرعون کے پاس پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلے درس میں آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔